قطب الدین ایبک شکار کھیل رہے تھے۔ انہوں نے ایک تیر چلایا، لیکن جب وہ شکار کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک نوجوان اس تیر سے زخمی ہو کر زمین پر گرا ہوا ہے اور تڑپ رہا ہے۔ چند ہی لمحوں میں وہ نوجوان جان کی بازی ہار گیا۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ قریبی گاؤں میں رہنے والی ایک بوڑھی عورت کا اکلوتا سہارا تھا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں جمع کرتا، انہیں بیچتا اور اسی سے اپنی اور اپنی ماں کی گزر بسر کرتا تھا۔ قطب الدین ایبک خود اس بوڑھی ماں کے پاس گئے اور اسے بتایا کہ ان کے تیر سے غلطی سے اس کے بیٹے کی موت ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی ماں غم سے نڈھال ہو کر روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ قطب الدین ایبک نے خود کو قاضی کے سامنے پیش کیا اور اپنا جرم قبول کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے۔ قاضی نے مقدمہ شروع کیا اور بوڑھی ماں کو عدالت میں بلایا، پھر اس سے کہا، تم جو سزا مقرر کرو گی وہی اس مجرم کو دی جائے گی۔ بوڑھی عورت نے کہا، ایسا بادشاہ کہاں ملے گا جو اپنی ہی سلطنت میں اپنے خلاف مقدمہ چلائے؟ یہ غلطی اس سے جان بوجھ کر نہیں ہوئی۔ آج سے قطب الدین ایبک ہی میرا بیٹا ہے اور میں اسے معاف کرتی ہوں۔ قاضی نے قطب الدین ایبک کو بری کر دیا اور کہا، اگر تم نے عدالت میں اپنی بادشاہت دکھانے کی کوشش کی ہوتی تو میں تمہیں اس بوڑھی عورت کے حوالے نہ کرتا بلکہ خود سخت سزا دیتا۔ یہ سن کر قطب الدین ایبک نے اپنی کمر سے خنجر نکالا اور کہا، اگر تم نے میرے ساتھ مجرم جیسا سلوک نہ کیا ہوتا اور میری بادشاہت کا خیال رکھا ہوتا تو میں تمہیں اسی خنجر سے قتل کر دیتا۔ مورو انصاف سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ اصل حکمران وہی ہے جو قانون کے آگے جھک جائے۔ معافی بہت بڑی طاقت ہے۔ اسلام ہمیں عدل اور عاجزی سکھاتا ہے۔